پہلی تراویح کا بیان میں کچھ اس کے تعارف میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ آج کا بیان سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے اور مختصر وقت میں اس کا خلاصہ میں بیان کر دوں گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں جو پہلے پارے سے لے کے دوسرے پارے کے ربع تک ہے۔ سورہ فاتحہ کو عام زبان میں الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اگرچہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی، لیکن تلاوت اور کتابت کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کہلائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ بندوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست ہے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی جانب سے اس دعا کا جواب ہے۔ بندہ دعا میں کہتا ہے، اے میرے رب مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتا۔ اس کی درخواست کا جواب میں یہ پوری کتاب اس کو عطا کی گئی ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت جس کو تو نے درخواست کی تھی، اور یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستہ جو تو نے چاہا تھا یہ عطا کیا۔ یہ صورت مکمل ہو گئی سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں آئی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور طلب نہیں تھی، بلکہ یہ گونگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں۔ اس صورت میں غیب پر ایمان لانے کی اور نماز قائم کرنے کی ہدایت دی گئی، اور ایمان کی تفصیل یہ بتلائی گئی، قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر یقین رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، منافقت سے منع فرمایا گیا، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور منکروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس صورت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا گیا، اور اس سلسلے سے فرشتوں اور حضرت آدم کے درمیان کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ خبیث ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت آدم اور حوا کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ آدم اور حوا سے نادانستہ طور پر کچھ چوک ہو گئی اور جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کے عدمی موجودگی میں ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پوجا کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور من و سلویٰ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے بارے میں قبیلوں کے لیے 12 چشمے کا پانی کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود کی ناشائستہ اور گستاخی اور منافقت ثابت ہوئی اور عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے، اور وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور انعام کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کا پیشوا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس مبارک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کے اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا ہو جو ساری دنیا کو ہدایت کی دعوت دے۔ یہ بشارت تھی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کی طرف، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کو ہدایت ملی۔ آگے اس صورت میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، جس میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا جہاں کہیں بھی ہو نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھو۔ پھر مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر نظر کی ہوئی چیزوں کا حرام ہونا بتلایا گیا۔
یہ دوسرے پارے کے ربو تک کا پورا خلاصہ